بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ناول کو لائک ضرور کر دیا کیجئے اور کمنٹ پہ اپنی قیمتی رائے ضرور دیا کیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ صبح صبح انہوں نے اس کے لیے کھیر بنائی، وہ بتا کہ ماں کا موڈ خراب نہیں کر سکتا تھا۔ ارے بڑی مما، تھوڑی اور کھلائیں، اتنی جلدی کیسے پتہ لگے کہ کیسی بنی ہے؟ اور کھلائیں۔ آرزو قریب آتے آنکھوں میں چمک لیے بولی۔ نور بیگم نے اس بات میں سر ہلاتے چمچ بھر کر دانیال کی جانب بڑھایا تھا۔ اب نہ وہ کھا سکتا تھا نہ منع کر سکتا تھا، آگے کنواں پیچھے کھائی والا حساب ہو گیا تھا۔ کڑوا گھونٹ بھرتے اس نے نمکین کھیر کا چمچ منہ میں رکھ لیا۔ ایک، دو اور پھر تیسرا بھی۔ آرزو ہونٹوں کو باہم دبائے مسکراہٹ ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بہت شوق تھا نا کھیر کھانے کا، اب کھائیں کھیر، وہ بھی اسپیشل بیوی کے ہاتھ کی بنی ہوئی۔ اس نے چینی کی جگہ دانے دار نمک دے دیا تھا اور بس۔ نور بیگم نے بھی کھیر چیک نہیں کی، اس کی تو لاٹری نکل آئی تھی۔ کیسی بنی ہے دانیال؟ میں نے اسپیشل ہیلپ کی ہے، وہ مسکرا کر بولی۔ نور بیگم نے بے ساختہ اس کا ماتھا چوما اور اس بات میں سر ہلایا تھا۔ میٹھی، دانیال اسے دیکھتے بولا۔ وہ جان گیا تھا کون سی اسپیشل ہیلپ ہوئی ہے۔ اس کی آنکھوں میں سرخی کے ساتھ لو دیتے جذبوں کی بھی آنچ تھی۔ آرزو نے نظریں پھیر لی۔ نور بیگم کھیر کی کٹوری واپس ٹرے میں رکھتے باہر جانے لگی۔ جب آرزو بھی ان کے ساتھ ہی لب کی، دانیال نے بیڈ سے اٹھتے اس کی کلائی دبوچی۔ میرے کپڑے نکال دو، آفس جانا ہے مجھے، وہ مسکرا کر بولا۔ آرزو کو اپنی جان جاتی محسوس ہوئی تھی۔ نور بیگم نے پلٹ کر دیکھا، انہوں نے نفی میں سر ہلایا اور کمرے سے نکل گئیں۔ دانیال کی جلتی انگلیاں آرزو کو اپنی کلائی جلاتی محسوس ہوئیں۔ وہ اسے گھور رہا تھا۔ آرزو نے بمشکل ڈرتے ہوئے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ نیلی آنکھوں کے سرگوشے لیے بولا، کھیر تو کھلا دی تم نے، مٹھاس کی کمی تھی وہ تو پوری کر دو۔ کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے خود کے قریب کرتے شدت سے اس کے نازک لبوں پر جھکا تھا۔ آرزو کی آنکھیں متحیر ہوئیں، دھڑکنیں منتشر ہوئی تھیں، جبکہ وہ پوری شدت سے اس کی سانسوں کو دسترس میں لے گیا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں آرزو کی کمر پر رینگ رہی تھیں۔ جب سانس کم ہوتا محسوس ہوا تو آرزو نے اس کی شرٹ کو کھینچا تھا۔ وہ آہستگی سے اس سے الگ ہوا۔ بہت بے شرم ہیں آپ، وہ سرخ اناری چہرہ لیے بھوکلاہٹ چھپانے کو سر جھکائے بولی۔ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، پھر اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ تمہارے معاملے میں بہت زیادہ، وہ اس کی شرم سے لرزتی پلکوں کو دیکھتے سکون طاری کرتے لہجے میں بولا تھا۔ تمہارے معاملے میں ہر چیز میں آخری حد پر کھڑا ہوں وائٹ روز، چاہے وہ بے شرمی ہو، عشق ہو یا نفرت۔ وہ اس کے کان کے قریب مسمرائز کرتی آواز میں سرگوشی کرتا۔ اس کے چہرہ دہکا گیا تھا۔ وہ بے اختیار اس کے سینے سے لگی تھی، شرم سے پاؤں پر کھڑے رہنا محال ہوا۔ انکار کے ڈر سے وہ اظہار نہیں کرتی، پیار تو کرتی ہے مگر اقرار نہیں کرتی۔ جب سے سنا ہے اس لڑکے کو سادگی پسند ہے، تب سے ایک لڑکی سنگھار نہیں کرتی۔ وہ حصار کھینچے سحر زدہ سی آواز میں بولتا، اس کی دھڑکنیں مزید بڑھا گیا تھا، شرم سے گال مزید دہک اٹھے تھے۔ کتنا خوبصورت احساس تھا، وہ شخص اس کا ہے اور وہ فقط اس کی۔ سورج کی کرنیں کھڑکی سے ہوتی سیدھا اس کے چہرے پر پڑی تھی۔ وہ یوں ہی 2 منٹ لیٹا رہا، پھر آہستگی سے آنکھیں کھولے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، نظر ساتھ لیٹے وجود پر ٹھہر سی گئی تھی۔ ماہل نے بڑی نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلائی تھیں۔ اس کا ہر درد اس نازک اندام لڑکی نے خود میں سمیٹ لیا تھا۔ وہ خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ آہستگی سے کروٹ لیتے اس نے اپنی بٹرفلائی کے بال ماتھے سے پیچھے کرتے ایک سلگتا لمس اس کی پیشانی پر چھوڑ دیا۔ بٹرفلائی، ہم دونوں وہاں کھڑے ہیں جہاں بربادی ہم سے ایک قدم کی دوری پر ہے۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے کان کی لو کو لبوں سے کاٹتا اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھنے لگا تھا۔ لبوں پر ایک مسکراہٹ بکھر گئی، معصوم چہرے۔ جب ٹیبل پر پڑا موبائل زور و شور سے بجنے لگا تھا، اس کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے تھے۔ اس کے پاس سے اٹھتے اس نے موبائل اٹھا کر کان کو لگایا۔ اور کتنی دیر تک انہیں پکڑ کر رکھنا ہے؟ دوسری جانب سے قاسم بول رہا تھا۔ ماہل نے پیچھے مڑ کر ایک نظر سوئی ہوئی ماہا پر ڈالی تھی۔ وہ لب بھینچ گیا۔
آنکھوں میں سرد پن ٹھہر گیا۔ آ رہا ہوں۔ بیڈ سے اٹھتے اس نے موبائل بند کرتے سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ بازو پر بندھی پٹی کو اگنور کرتے وہ فریش ہوا۔ کالے کپڑوں میں اس نے سر ہیڈ پر رکھی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ سیڑھیاں اترتا وہ نیچے گیا، پھر ہال سے گزرتا باہر لان میں آیا۔ ایک سائڈ آتے اس نے قاسم کو دیکھا جو سر جھکائے لب دبائے کھڑا تھا۔ کیا تکلیف پڑ گئی تھی؟ وہ لب بھینچے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولا۔ قاسم نے آنکھوں سے پاس درخت سے بندھے دو آدمیوں کو دیکھا۔ وہ وہی آدمی تھے جنہوں نے کل رات حملہ کیا تھا۔ کچھ تو مارے گئے تھے، بس 2 آدمی بچ گئے تھے۔ ایک ہی سوال پوچھوں گا، کس نے بھیجا تھا؟ وہ لانگ کوٹ میں ہاتھ ڈالے سنجیدگی سے بولا کہ درخت کے 7 بندے اپنے آپ کو آزاد کروانے کی کوشش کرتے۔ آدمیوں کے چہرے پر خوف کی لکیر پھیل گئی۔ نند نواب خاور کے بڑے بھائی نے ان میں سے ایک آدمی لڑکھڑاتے لہجے میں بولا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تھے۔ کوشش اچھی تھی لیکن اتنی بھی نہیں کہ مجھے مار سکے، نہایت نرمی سے وہ بولا تھا۔ قاسم نے چونک کر اس کے سکون دیتے نرمی بھرے لہجے پر اسے دیکھا۔ الیگزینڈر نے لانگ کوٹ سے ہاتھ باہر نکالا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور تھی۔ اس نے درخت سے بندھے دونوں آدمیوں پر فائر کر دیا۔ ہوا میں گولیوں کی آواز گونج اٹھی تھی۔ آہ! وہ چیخی تھی۔ الیگزینڈر نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ کانوں پر ہاتھ رکھے حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ دوسری بار تھا جب اس نے الیگزینڈر کو کسی کو مارتے دیکھا تھا۔ ماہا نے خوف سے پھیلی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کتنا سکون تھا اس کے چہرے پر۔ اس کی آنکھ کھلی تو پہلی نظر بیڈ کی دوسری سائڈ پر پڑی تھی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھی۔ کمرے میں بھی کوئی نہیں تھا۔ ماہا نے منہ بسورا۔ وہ اٹھی اور فریش ہونے واش روم چلی گئی۔ باہر آتے وہ الیگزینڈر کو ڈھونڈتے ساتھ گھر کو بھی دیکھتے چل رہی تھی۔ گھر کافی خوبصورت تھا۔ جب قدم باہر نکالتے وہ رک گئی۔ سامنے ہیڈ کو دیکھتے وہ سمجھ گئی وہ الیگزینڈر ہی تھا، لیکن جب اس نے آرام سے 2 آدمیوں پر گولی چلا دی، ماہا کو اپنا سانس اٹکتا محسوس ہوا۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ وہ دانت پیستے بولا۔ ماہا کے جسم میں خوف پھیل گیا اور جسم کپکپانے لگا تھا۔ وہ اس کی جانب قدم بڑھا گیا۔ ایک بار پلٹ کر قاسم کو دیکھا جس کو سمجھتے وہ باہر نکلنے لگا تھا۔ ماہا کی آنکھ سے آنسو گرا۔ وہ اب بھی صفاق تھا۔ تم نے مار دیا ان لوگوں کو؟ کیوں مارا؟ وہ حیرت سے بولی تھی۔ الیگزینڈر نے بیزار نظروں سے اسے دیکھا۔ ماہا روتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ کتنی خوش تھی وہ۔ اس نے تو سوچ لیا تھا وہ اسے ان سب چیزوں سے روک لے گی، اپنی محبت سے، اپنی چاہت سے، لیکن اس کی خوشی کی پہلی صبح ہی اس کے شوہر نے کسی کی جان لے لی تھی۔ انہوں نے مجھے مارنا چاہا تھا، اور جو مجھے تکلیف دے میں انہیں بس ایک ہی چیز ریٹرن کرتا ہوں، موت۔ وہ سکون آمیز لہجے میں بولتا ریوالور واپس کوٹ میں رکھ گیا۔ ماہا حیرت سے پھیلی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم بہت برے ہو، وہ بولی، جیسے اس جواب کی توقع نہ ہو اسے۔ الیگزینڈر دھیرے سے ہنسا۔ وہ مسکراہٹ دل و روح گھائل کرنے والی تھی۔ ماہا حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوا، پھر ہیٹ اتار کر بازو ہلکے سے کھول کر ذرا سا جھکتے داد وصول کی۔ ماہا سانسوں کے اس کے کیے گئے عمل کو دیکھنے لگی تھی۔ تم ہمیشہ سچ بولتی ہو بٹر فلائی۔ وہی جملہ اس کے انداز پر ماہا کو جھرجھری سی آئی تھی۔ الیگزینڈر کچھ فاصلے سے قاسم کی آواز ابھری۔ جب ہیڈ واپس رکھتے اس نے ہنکارا بھرا تذبذب کا شکار کھڑا تھا۔ وہ اسے بتائے یا نہ بتائے، باہر کمشنر کھڑا ہے۔ قاسم تھوک نکلتے مدھم سی آواز میں بولا۔ ماہا نے مین گیٹ کی جانب دیکھا۔ وہ شدید خوف میں مبتلا تھی۔ وہ آگے بڑھنے لگی۔ جب الیگزینڈر نے اس کی کلائی کو کھینچا، وہ سیدھا اس کے چوڑے سینے سے آ لگی تھی۔ آبرو اچکا کر بولا، ساتھ ایک انگلی اس کی طرف کی۔ کدھر بٹر فلائی؟ اجازت نہیں لوگی؟ شوہر سے گال سہلانے لگا تھا۔ ماہا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی ہوئی۔ جسے ملنا ہے، وہ نم آواز میں آنکھوں سے بولی تھی۔ لہجے میں آہستہ سے خوف پھیلنے لگا۔ الیگزینڈر نے اس کی کلائی چھوڑ دی۔ سر جی بہت چلا کے مجھ تک ہمیشہ پہنچ جاتے ہیں، لیکن دیری سے۔ خیر قاسم، انہیں باعزت اندر لاؤ۔ وہ روبدار لہجے میں بولا، ساتھ ماہا کی کلائی پکڑتے اسے کھینچتے اندر لے آیا۔ ہال میں رکھے صوفے پر اسے بٹھائے وہ خود بھی بیٹھ گیا۔ ماہا شدت سے اپنے بابا کا انتظار کر رہی تھی۔
بٹر فلائی جو بھی بات کرنا سوچ سمجھ کر کرنا۔ وہ اس کے کندھوں پر بازو پھیلائے اسے خود کے ساتھ لگائے بولا تھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو ماہا کو خوشی کا احساس ہوتا، لیکن اس وقت وہ اسے 2 لوگوں کو مارتے دیکھ چکی تھی۔ خوشی تو دور کی بات تھی، اب ماہا کے لبوں سے بے چین سی سسکی نکلی۔ الیگزینڈر نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا، سامنے ہی دروازے میں جمشید خان کھڑے تھے، آنکھوں میں غصہ بھرے۔ وہ قدم اٹھاتے آگے بڑھے اور سامنے رکھے ایک صوفے پر خود ہی بیٹھ گئے۔ ماہا نے الیگزینڈر کی طرف دیکھا جس نے ٹانگ پر ٹانگ چڑھا لی تھی۔ کیسے سسر جی، کوئی کام تھا کیا؟ وہ آبرو اچکا کر بولا۔ جمشید خان نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ ماہا نے اپنے بابا کو دیکھا۔ میں اپنی بیٹی کو لینے آیا ہوں، وہ روکھے لہجے میں بولے تھے۔ ماہا نے بے ساختہ اسے دیکھا، اس کے چہرے کے تاثرات کو جانچنا چاہا تھا۔ آپ کی بیٹی اب میری بیوی ہے اور میری اجازت کے بغیر وہ یہاں سے نہیں جائے گی۔ چلے چھوڑیں، اسی سے پوچھ لیتے ہیں وہ مجھے چھوڑ کر جانا چاہتی ہے یا نہیں۔ الیگزینڈر نے ماہا کے کندھے سے بازو ہٹایا اور رخ اس کی جانب کیے اسے دیکھا۔ بٹر فلائی جانا چاہتی ہو مجھے چھوڑ کر؟ وہ ابرو اٹھا کر سرد لہجے میں بولا۔ ماہا کو سمجھ نہیں آئی وہ اس سے پوچھ رہا تھا یا اسے دھمکی دے رہا تھا۔ بابا، وہ بولتے بولتے رک گئی جب الیگزینڈر نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بھرا۔ اسے اپنی سانسوں کی رفتار مدھم ہوتی محسوس ہوئی۔ مجھے چھوڑ کر گئی تو ہمیشہ کے لیے جاؤ گی، میں واپسی کے راستے ابھی اسی وقت بند کر دوں گا۔ سرد سا لہجہ دھمکی آمیز یا دھونس سے بھرا۔ ماہا کے گلے میں گلٹی ابھری۔ اس نے باپ کو دیکھا، وہ سخت غصے سے الیگزینڈر کو دیکھ رہے تھے۔ ماہا جانا چاہتی تھی، سب سے ملنا چاہتی تھی، لیکن الیگزینڈر کی بات نے اس کے دل کو بے چین کر دیا تھا۔ وہ اسے چھوڑ نہیں سکتی تھی، اگر وہ چلی گئی تو وہ یہاں واپس نہیں آ سکے گی۔ ماہا تم آؤ میرے ساتھ، جمشید خان صوفے سے اٹھتے درشت لہجے میں بولے۔ ماہا نے الیگزینڈر کو دیکھا، اس نے اس کا چہرہ آزاد کر دیا۔ وہ اب سیدھا ہو کر بیٹھ چکا تھا۔ سگریٹ نکالتے اس نے اپنے میوزیکل لائٹر نکالتے سگریٹ سلگائی اور لبوں میں دبا لی۔ ماہا عجیب کشمکش میں تھی۔ بابا مجھے نہیں جانا، وہ سر جھکائے بولی۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو گرا۔ جمشید خان نے بے یقینی سے بیٹی کو دیکھا۔ ماہا، یہ تم کیا بول رہی ہو بیٹا؟ تم یہاں رہنا چاہتی ہو اس شخص کے ساتھ، تمہیں پتہ ہے یہ شخص کیسا ہے؟ جمشید خان نے بیٹی کو بے یقینی سے دیکھتے ہوئے بولے، جیسے الیگزینڈر کے بارے میں بہت کچھ باور کروانا چاہتے ہوں۔ بس بہت ہو گیا، وہ آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، سن لیا نا، اب جائیں یہاں سے۔ الیگزینڈر کھڑے ہوتے ماہا کو واپس خود سے لگاتے کرخت لہجے میں روب سے بولا۔ جمشید خان نے بیٹی کو دیکھا جو نم آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ بابا میں ٹھیک ہوں یہاں، وہ مدھم آواز میں بولی تھی۔ جمشید خان نے خونخوار نظروں سے الیگزینڈر کو دیکھا۔ انہیں لگ رہا تھا ان کی بیٹی ان کے ڈر سے یہ سب بول رہی ہے۔ وہ لب بھینچے وہاں سے نکل گئے۔ الیگزینڈر نے میز پر رکھی ایش ٹرے میں سگریٹ پھینکی۔ رو کیوں رہی ہو؟ میں ہوں نا، خاموش ہو جاؤ۔ اس کا رخ اپنے جانب کرتے وہ نرمی سے بولتے، اس کے آنسو صاف کر گیا۔ چلو تمہیں بریک فاسٹ کرواؤں۔ اسے حصار میں لیتے وہ آگے کی جانب بڑھ گیا۔ اسے نہیں پتا تھا وہ کیا کر رہا ہے، بس کچھ باتیں ایسی تھیں جنہیں وہ پوشیدہ رکھنا چاہتا تھا، گہری راز کی باتیں۔ تیار ہی اس کے لیے ہوئی تھی، آنکھوں میں کاجل کی لکیر کھینچی تھی۔ دانیال نے نظریں پھیری، وہ اسے کافی زیادہ اگنور کر رہا تھا کل سے، اور اب ضبط کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ اس نے چہرے پر سرد تاثرات سجائے اور اس کے وجود سے نظریں ہٹا لی۔ آرزو نے اسے گھورا جو اب صوفے پر سرد تاثرات لیے بیٹھا تھا۔ اس کا دل بار پر بغاوت کر رہا تھا، اندر سوئے جذبات کو وہ تھپک تھپک کر سلا رہا تھا۔ سنیں؟ آرزو کی پتلی سی باریک آواز پر دانیال نے سر اٹھا کر اسے سرخ ہوتی آنکھوں سے گھورا۔ سب لوگ ہال میں بیٹھے تھے۔ اس کے ایسے پکارنے پر ان کے چہروں پر دبی دبی ہنسی ابھری۔ خان، آرزو پھر سے بولی۔ دانیال نے سب سے مٹھیاں بناتے ہاتھ باہم جوڑے، آرزو کی طرف دیکھا جو صوفے کی پشت پر کھڑی تھی۔ بابا، خان بابا، وہ مسکرا کر بولی۔ اس کی بات پر سب نے دانتوں تلے لب دبائے تھے، جو خان کہنے کے چند سیکنڈ بعد بابا کہہ دیتی تھی۔ جی بابا، آپ ریسٹ کریں، آپ کو ریسٹ کی ضرورت ہے۔ دانیال اس پر سے نظریں ہٹاتے سامنے صوفے پر بیٹھے سفیر صاحب کو دیکھتے سنجیدگی سے بولا۔ خان، آرزو بلند آواز میں پھر سے اسے دیکھتے بولی۔ دانیال نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔
علی نے کہا روکا تھا۔ خان بابا کہا ہے آپ، وہ لب دبا کر بولی۔ اس کے گال کا گڑا گہرا ہوا اور دانیال سفیر خان کو دل ڈوبتا محسوس ہوا تھا۔ وہ اس کی شرارت سمجھ رہا تھا جو خان کو پکارنے کے بعد دانیال کے دیکھتے ہی بابا پکار دیتی تھی۔ جی آرزو بیٹا، خان بابا دروازے پر کھڑے بولے۔ آرزو نے لب کاٹے۔ خان آپ کو سنائی کیوں نہیں دے رہا؟ آرزو منہ بناتے بولی تھی۔ خان بابا حیرانگی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس نے کبھی اکیلا انہیں خان نہیں کہا تھا۔ کیا ہے؟ دانیال بری طرح سے اریٹیٹ ہو رہا تھا، کچھ جذبات بجھل ہو رہے تھے۔ وہ منہ پھاڑ سر جھاڑ انداز میں بولا، خان بابا مجھے کل کالج نہیں جانا، بس یہی بتانا تھا۔ آرزو دانیال کو مکمل نظر انداز کرتے بولی۔ خان بابا بیچارے سر ہلاتے پلٹ گئے۔ ہاں ہاں ہاں، سب سے پہلے آغا جی کا کہا گونجا اور اس سے پیچھے باقی سب کا۔ دانیال کا چہرہ سرخ پڑ گیا جبکہ آرزو دانت نکال رہی تھی۔ تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے؟ عادت تو ہو گئی ہے نا بٹر فلائی، ایسی عادت جس کے بغیر گزارا ناممکن سا لگتا ہے، نشہ سا ہو گیا ہے مجھے تمہارا۔ سحر طاری کرتی مدھم گمبھیر آواز پر آرزو کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ اس نے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھا جہاں خماری کا نشہ چھلک رہا تھا۔ آرزو خان کے گلے میں گلٹی ابھری تھی۔ بجھل ہوتے جذبات پر قابو پاتے اس کے گداز ہونٹوں کو سہلانے لگا تھا۔ کچھ کہہ رہی تھی تم؟ وہ اس کی ہیزل آنکھوں کو دیکھتے جھکتے اس کے لبوں کو نہایت نرمی و جذبات سے چھو گیا۔ آرزو کا دل شدت سے دھڑکا تھا۔ وہ آفت کبھی پاس نہیں آ سکتی تھی، لیکن ایسا کیا ممکن تھا؟ وہ تو اسے اچھا خاصا اگنور کرے اور وہ بدلہ نہ لے۔ دانیال نے اس کی کاجل لگی آنکھوں میں پھر سے جھانکا۔ کیا آنکھیں تھی، ایک ساتھ سارے جذبات نچھاور کرنے کو مجبور کر دیتی۔ کشش رکھنے والی وہ گہری آنکھیں، سکون چین برباد کر دینے والی آنکھیں، چاندیس ہونا ایک طرف، تیرا ہونا ایک طرف تیری آنکھیں، جادو ٹونا ایک طرف۔ وہ اس کے بال کانوں کے پیچھے کرتے، گمبھیر لہجے میں سرگوشی کرتے، تپش بھری سانسیں کان پر چھوڑتا اس کے رخسار کو شدت سے چوم گیا تھا۔ آرزو نے زور سے آنکھیں میچی۔ دانیال مجھے پڑھنا ہے، اس کی بڑھتی گستاخیوں کو محسوس کرتے وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولی تھی۔ دھیرے سے پیچھے ہوا۔ جب تمہارے فائنلز ہو جائیں گے پھر میں دیکھوں گا تم کون سا بہانہ لگا کر مجھے روکتی ہو۔ اس کی سرخ پڑتی گال کو دیکھتے وہ اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکائے گہرا سانس بھرتے اس کی خوشبو کو خود میں اتارتے بولا۔ آرزو نے شرم سے نظریں جھکا لی تھی۔ جاؤ، وہ خفگی سے اسے دیکھتے بولا۔ آرزو نے اس کی آنکھوں میں خفگی دیکھی تو کچھ کہنا چاہا۔ جب وہ پلٹ گیا آرزو بھی کندھے اچکاتے وہاں سے چلی گئی، لیکن گال اب بھی دہک رہے تھے۔ وہ اندر نہیں جانا چاہتی تھی، تبھی لان کے چکر لگانے لگی۔ فائنلز نزدیک آ رہے تھے، ایسے میں وہ بہت کم کسی سے بات کر رہی تھی۔ مروہ سے بھی بس کالج میں ہی بات ہوتی، وہ بھی پڑھائی کے متعلق۔ وہ پڑھتی رہتی تھی لیکن مجال کے جو فارمولے اس کے ذہن میں جاتے، فزکس نے تو اسے تکنی کا ناچ نچایا ہوا تھا، جو وہ یاد کرتی بھول جاتی۔ یوں بھی وہ کافی ڈسٹرب تھی، وجہ اس کا شوہر تھا۔ وہ بہت کم توجہ دے رہا تھا اس پر۔ شرط اپنی جگہ، لیکن اب آرزو کو اس کا خود کو اگنور کرنا کھٹکنے لگا تھا۔ کمرے میں نہیں آتا تھا، زیادہ وقت اسٹڈی میں گزارتا جو کمرے کے بالکل ساتھ تھی۔ آرزو پیپر پھیلائے پڑھنے کی کوشش کرتی رہتی لیکن وہ ٹھیک پڑھ نہیں پا رہی تھی۔ شام کا وقت تھا جب وہ کمرے میں داخل ہوا۔ آرزو نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ 3 دن گزر گئے تھے وہ اس کے ساتھ ایسا رویہ رکھے ہوئے تھا۔ ایسا کیوں وہ کر رہا تھا؟ آرزو کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ شرط گئی بھاڑ میں، آج تو وہ اس سے پوچھ کر ہی رہے گی۔ آخر ایسی بھی کیا شرط؟ دانیال اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے جب وہ اپنا ڈریس لیتا واش روم میں گھس گیا۔ آرزو کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ کیا شرط اس سے زیادہ ضروری تھی یا پھر اس کا دل بھر گیا تھا اس سے؟ عجیب غلط سے خیالات دل میں آنے لگے تھے۔ سامنے وہ اپنے بال سیٹ کر رہا تھا، آرزو اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ 10 منٹ بعد باہر نکلا تھا، آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی ناراضگی برداشت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ آرزو اس کے پاس چلی آئی تھی، دل عجیب ہی ہو رہا تھا۔ وہ ناراض کیوں تھا اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ دانیال کو ہوا کیا ہے؟ وہ انگلیاں چٹکھاتے اداسی سے بولی۔ دانیال نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر ہاتھ پرفیوم اس کی جانب بڑھایا، جسے ناسمجھی سے آرزو نے پکڑ لیا۔ پرفیوم لگا دو مجھے۔
وہ کف لنکس ٹھیک کرتے بولا۔ آرزو نے لب کاٹتے پرفیوم اس پر اسپرے کیا۔ اسے تیار ہوتے دیکھ اسے بہت عجیب لگ رہا تھا، دل بیٹھا جا رہا تھا۔ کیا دانیال کی نظروں میں اب اس کی اہمیت بھی ہی نہیں رہی تھی؟ وہ اسے بلانا بھی گوارا نہیں کر رہا۔ وہ پرفیوم لگاتے بولی تھی۔ دانیال نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ آرزو نے بھی سر گھما کر دیکھا۔ وہ بہت پرکشش لگ رہا تھا۔ آرزو کا دل شدت سے دھڑکا۔ آئینے میں کمی تھی، شاید دانیال کے چہرے پر چھائی سنجیدگی کے چلتے ان دونوں کا عکس واضح ہوا۔ ذرا اور لگاؤ، سنجیدگی سے کہتے اس نے آرزو کی طرف دیکھا۔ آرزو نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ اتنا پرفیوم نہیں لگاتے، وہ لب کاٹتے بولی۔ دانیال نے چونک کر اسے دیکھا، جیسے اس بات کا مطلب سمجھ نہ آیا ہو۔ کیوں؟ وہ سوالیہ ہوا تھا۔ آپ نے سنا نہیں، زیادہ پرفیوم لگانے سے چڑیلیں چمٹ جاتی ہیں؟ وہ منہ پھلائے بولی، ایسے جیسے بہت اہم بات بتائی ہو اسے۔ اندازہ ہی مجھے اس کے سراپے کو دیکھ کر اس پر پرفیوم اسپرے کیا۔ آرزو چونکی تھی۔ وہ آہستگی سے جھکا اور اس کے کندھے پر لمس چھوڑے گہرا سانس بھرا۔ دل فریب خوشبو محسوس کرتے وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اس کے عمل پر آرزو نے زور سے آنکھیں میچی تھیں۔ وہ سائیڈ ہوتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ آرزو نے آنکھیں کھولی تو وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن اس کی خوشبو اب بھی آرزو کے اعصاب پر سوار تھی۔ وہ اب بھی اسے اپنے حصار میں لے رہا تھا، لیکن آرزو خان اب بھی بے چین تھی۔ کیا تھا؟ اگر وہ اس کی آنکھوں میں آئی نمی کو محسوس کرتے، اس سے وجہ پوچھ لیتا۔ وہ کافی بدل گیا تھا۔ بے ساختہ یہ سوچتے آرزو کی آنکھوں سے گرم سیال بہہ نکلا۔ کیا وہ واقعی بدل گیا تھا؟ کتنا تکلیف دہ احساس تھا۔ وہ آرزو کو اپنی سانس اڑکتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ بیڈ پر گرتے رونے لگی تھی۔ اس کا نہ بولنا، اسے نہ منانا اسے مارے دے رہا تھا۔ ماہل، وہ دھیرے سے بولی تھی۔ چہرے پر خوشی پھیلی ہوئی تھی، کالی آنکھیں خوشی کے جذبوں سے چمک رہی تھیں۔ وہ اس کے کندھے پر تھوڑی رکھتے ہنکارا بھرتے بولا۔ اسے باہوں میں بھرے وہ پرفسوں ماحول میں بیٹھے تھا۔ پل سائڈ پر پل کے کنارے وہ اسے باہوں میں بھرے تھوڑی اس کے کندھے پر ٹکائے بیٹھا تھا۔ ماہا بہت خوش تھی۔ ایک ہفتے میں وہ اس کا بہت خیال رکھ رہا تھا، اپنی ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا ہوا تھا۔ اب تو ماہا کا دل اس کی محبت میں ڈوبتا ہی جا رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر ماہل کو دیکھتے اس کے گال پر ہاتھ رکھا، جسے تھام کر ماہل نے لبوں سے لگاتے آنکھیں بند کر لی تھی۔ ماہل، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ وہ آنکھوں میں امید لیے بولی۔ پچھلے ایک ہفتے سے وہ جس طرح اس کا خیال رکھ رہا تھا، اسے کوئی بھی دیکھتا تو یہی کہتا، ماہل رانا ماہا کی محبت میں پور پور ڈوب چلا ہے۔ ماہا کے دل کو سکون تھا، لیکن وہ اس کے لبوں سے اقرار چاہتی تھی۔ وہ اس احساس کو محسوس کرنا چاہتی تھی، چاہے جانے کے احساس کو دل میں اتارنا چاہتی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ وہ اسے دیکھتے سوالیہ ہوا تھا۔ ہلکا سا نیچے جھکتے اس کی ناک سے ناک رگڑ ڈالی۔ ماہا کے گال پر گلال بکھرا۔ نہیں، آپ مجھے بتائیں، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ ماہا کو اپنے گال دہکتے محسوس ہوئے۔ ماہل نے دھیرے سے اس کے گال کو چھوا۔ ماہا کی پلکیں لرزنے لگی تھی۔ میں سب کے سامنے بتاؤں گا کہ میرے دل میں تمہارے لیے کیا جذبات ہیں۔ اس کے ماتھے پر سلگتا لمس چھوڑے وہ باری باری اس کی آنکھوں کو چوم گیا۔ کب؟ ماہا کے لبوں سے بے ساختہ نکلا تھا۔ وہ شدت سے مر رہی تھی اس کے اقرار کو سننے کے لیے۔ اس کی جلد بازی پر وہ ہنس دیا تھا۔ سچ؟ بہت جلد؟ سچ؟ وہ خوشی سے اس کے گلے لگی تھی، جس پر ماہل نے اس کے گرد حصار تنگ کرتے کندھے پر سر رکھا تو کسمسا کر رہ گئی۔ ہاں سچ، آج کے بعد میں ان سب سے آزاد ہو جاؤں گا۔ ماہا کے بالوں کو سہلاتے وہ سنجیدگی سے بولا۔ اس کے لہجے میں پراسراری تھی۔ بیڈ پر بیٹھے اس کی آنکھ میں درد سے بھرا، اس کا دل درد سے بھرا پڑا تھا، جنہیں آنسوؤں کے راستے وہ باہر نکال رہی تھی۔ اپنی عادت لگا کر وہ شخص یوں انجان بنا بیٹھا تھا جیسے وہ اسے جانتا ہی نہ ہو، یوں دور ہوا جیسے ہوا کا جھونکا ہو جو بس ایک بار چھو کر گزر جائے۔ اب ہر چیز سے وہ چڑچڑی ہو رہی تھی، دل کہیں بھی نہیں لگ رہا تھا۔ کل پہلا پیپر تھا اور اس کی تیاری بھی اتنی خاص نہیں تھی۔ اسے اچھے سے یاد تھا، ایک ہفتے سے وہ اس سے منہ موڑے بیٹھا تھا۔ وجہ کیا تھی آخر؟ وہ کچھ بولتا کیوں نہیں؟ آرزو کو شدت سے رونا آیا۔ اس نے آنکھیں رگڑی، کئی بہانے دل کو دے لیے، لیکن دل تو ڈھیٹ تھا، نہیں مان رہا تھا۔ ابھی پرسوں ہی ان کے درمیان بات ہوئی تھی، جسے سوچتے آرزو کا دل غم سے اب پھٹنے والا ہوا تھا۔ اس نے ان لمحات کو یاد کیا تھا۔ دانیال، بات کیوں نہیں کر رہے ٹھیک سے میرے ساتھ؟ دل بھر گیا ہے کیا آپ کا؟ وہ لب بھینچے بولی۔ وہ کافی زیادہ ڈسٹرب ہو گئی تھی ذہنی طور پر، اس لیے جو منہ میں آیا بول گئی۔ دانیال نے سرخ ڈورے لیے آنکھوں میں اسے دیکھا۔ جا کر پڑھائی کرو، تمہارے فائنلز ہونے والے ہیں نا؟ وہ مٹھیاں بھینچے بولا تھا۔ آرزو نے غصے سے اسے دیکھا اور اس کے سامنے آ گئی۔
جو کمرے سے باہر جا رہا تھا۔ مجھے نہیں پڑھنا، مجھے بتائیں ایسا کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ کیا دل بہلانے کو پاس آئے تھے؟ آرزو چیخی، ساتھ ہی ایک آنسو اس کی آنکھ سے گرا۔ دانیال نے لہو رنگ آنکھوں سے دیکھا تھا۔ آرزو دماغ خراب مت کرو، جاؤ جا کر اسٹڈی کرو۔ آرزو کی بازو دبوچے اس نے انتہائی غصے سے بولا۔ حیرت ہی تو ہوئی تھی آرزو کو، وہ جو بہت نرمی سے اس سے بات کرنے لگا تھا جس کی وہ عادی ہو رہی تھی۔ نہیں، مجھے بتائیں آخر کیا مسئلہ ہے؟ آپ کیوں ایک ہفتے سے میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں؟ بتا دیں مجھے، آخر میری زندگی کیوں برباد کی؟ اگر یہی سب کرنا تھا، وہ غصے سے لب بھینچے اس کے سامنے جاتی بددیانتی انداز میں چیخی تھی کہ اس کی آنکھوں سے پانی بھی بہہ گیا۔ شٹ یور ماؤتھ۔ ہاں، دل بہلا رہا تھا اور کچھ، اب ہٹو سامنے سے۔ آرزو کو سائڈ کرتے وہ کمرے سے نکل گیا اور پھر 2 دن گزر گئے، وہ کمرے میں نہیں آیا تھا، بلکہ وہ گھر ہی نہیں آیا تھا۔ دل درد سے بھرنے لگا تھا۔ نہ جانے وہ شخص کہاں غائب ہو گیا۔ آرزو تو اس کے آخری جملے میں ہی اٹک گئی تھی۔ کیا وہ بس دل بہلانے کو تھی؟ کیا آرزو خان نے جلد بازی کر دی اس سے محبت کرنے میں؟ باہر سے آتی آوازوں پر وہ حال میں لوٹی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو بسے تھے۔ اسے بس ایک چیز کا خدشہ تھا، کہیں دانیال کو آفس میں کوئی پسند تو نہیں آ گئی۔ یہ خدشہ بھی اس کے ذہن نے خود بنایا تھا۔ جب اس نے پرسوں دانیال کے موبائل پر ان گنت کالز دیکھی تھی، وہ بھی رانیہ کے نمبر سے، تب سے آرزو کے ذہن میں عجیب خیال آ رہے تھے۔ باہر سے آتی تیز آوازوں پر وہ چونکی تھی۔ وہ اٹھتی باہر بھاگی، سیڑھیاں اترتے اب وہ 2nd فلور پر کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں دھندلا گئی تھیں۔ 2nd فلور کی دوسری سیڑھی پر کھڑے اس نے شکستہ کانپتے ہاتھوں سے ریکنگ کو پکڑا۔ دانیال، منہ بند رکھو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سفیر صاحب دانیال پر ہاتھ اٹھاتے طیش میں چیخے تھے۔ پاپا، آپ جو مرضی سزا دیں، لیکن مجھے دوسری شادی کرنی ہی ہے، وہ بولا، اور ریکنگ پر موجود آرزو کا ہاتھ لڑکھڑا گیا۔ ہاتھ کے ساتھ اب جسم بھی جیسے وہ بے جان ہو۔ آنکھوں میں پانی بھرنے لگا تھا اور کانوں میں جیسے کسی نے پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا ہو۔ دانیال دوسری شادی کر رہا ہے؟ دانیال، دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ اپنی بیوی کا سوچو۔ آغا جی نے اسے دیکھتے کرختی لہجے میں کہا۔ وہ انتہائی سرخ آنکھیں لیے وہاں سب کے سامنے ڈٹ کر کھڑا تھا۔ آپ لوگوں نے خود وعدہ کیا تھا آپ میرے اور اس کے معاملے میں نہیں بولیں گے، یاد ہے نا آپ کو؟ بس آپ لوگ اس معاملے سے دور رہیں، میں دوسری شادی کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ وہ جبڑے بھیجے تنے اعصاب لیے بولا۔ آرزو کو لگا بس موت اس کے سامنے ہے۔ دل بند ہونے لگا، دھڑکنیں مدھم پڑنے لگی، اس کا جسم کانپنے لگا۔ ریکنگ پر جمع ہاتھ نیچے گر گیا، گلے میں پھندا سا اٹکتا محسوس ہوا۔ غور سے سنو آرزو خان، دانیال سفیر خان کی روح میں بسنے لگی ہو تمہاری دوری مجھے گوارا نہیں ہے۔ دانیال سفیر خان، آرزو دانیال سفیر خان، مجھے تم میری ہر صبح، میرے ہر شام میں چاہیے ہو۔ میں چاہتا ہوں تمہاری ہر آتی جاتی سانس سے میری خوشبو آئے، میرا دل تمہارے دل کے ساتھ دھڑکے۔ اس کی گئی سرگوشی آرزو کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ تو یہ وجہ تھی اس کی بے رخی کی، اس نے سچ بولا تھا۔ واقعی دانیال کا دل اب اس سے بھر چکا تھا، وہ دل بہلانے کو اس کے قریب آیا تھا۔ دانیال، اس چیز کی اجازت نہیں دیتے ہم تمہیں۔ نور بیگم بھی بیٹے کی بات سنتے بھڑک رہی تھی۔ بیٹی کو برباد ہوتے وہ کیسے دیکھ سکتی تھی؟ ان کا دل ڈوب رہا تھا، جبکہ رخسار بیگم باقاعدہ رو رہی تھی۔ اب اگر آپ لوگوں نے مجھے روکا تو ٹھیک ہے، پھر میرے مر جانے پر ماتم نہ کیجیے گا، میری لاش ہی ملے گی آپ لوگوں کو، وہ دھمکی آمیز لہجے میں بولا۔ نور بیگم نے دل پر ہاتھ رکھا۔ سب لوگ ششدر چہرے سے اسے دیکھ رہے تھے۔ آنسو آرزو کی گالوں سے بہتے اب زمین پر گرنے لگے تھے۔ کیا وہ محبت، وہ توجہ، وہ دھوکہ تھا؟ کیا آرزو کا وجود اس کے لیے کچھ نہیں تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ آرزو مدھم سی آواز پر سب لوگوں نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ دوسری سیڑھی پر کھڑی تھی، بے یقین سی خالی چہرہ لیے۔ وہ حیران نہیں تھی، نہ ہی یقین ٹوٹنے کا درد تھا۔ وہ چہرہ خالی تھا، وہ آنکھیں ویران تھیں، جسے صرف بات کر کے ہی دانیال نے اس کے جسم سے روح کھینچ لی ہو۔ آرزو نے نم کرب سے بھرپور ہیزل آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے دل نے شدت سے دعا کی کہ یہ سب جھوٹ ہو، مذاق کر رہا ہو یا کوئی خواب دیکھ رہی ہو، لیکن ہر خواہش بھی کہاں پوری ہوتی ہے۔ میں دوسری شادی کر رہا ہوں، وہ اپنی جگہ سے بس ایک قدم آگے آتے ہوئے بولا، اتنی آواز میں کہ آرزو تک اس کی آواز پہنچ جائے، اور آرزو کو لگا کہ بس زندگی تمام ہوئی۔ وہ آواز تھی یا موت کی نوید جو کانوں تک پہنچائی گئی تھی۔ اجازت ہم مانگ رہے ہیں
کوشش کے باوجود اس کا لہجہ لڑکھڑا گیا۔ ویسے بھی اس کے ایسے رویے کی تو عادت ہونے لگی تھی، اسے ایک ہفتے سے اوپر وہ اسی کے ساتھ یہی سب تو کر رہا تھا، بے رخی بے اعتنائی میں اجازت لینے کا قائل نہیں۔ وہ پھر سے گویا ہوا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، آرزو کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے پلکیں جھپکنی چاہی لیکن ناکام رہی، آنسو آنکھوں سے بہہ نکلے۔ تو بتانے کا تکلف بھی نہ کریں، وہ لب بھینچے بولی، دل کٹ کر رہ گیا۔ اسے نہیں پتہ تھا اس نے یہ الفاظ کیسے بولے، لیکن دانیال کی سرکشی سے سرخ ہوتی آنکھیں اور آنکھوں میں موجود اٹل فیصلہ بتا رہا تھا آرزو خان برباد ہو گئی ہے، وہ سب جھوٹ تھا، وہ سب ختم ہو چکا ہے۔ 2 منٹ کی خاموشی چھا گئی، ایسی خاموشی جس سے بہتر چیخوں بھرا شور ہوتا تھا، ایسی دل چیرنے والی خاموشی تھی۔ آرزو نے قدم نیچے بڑھایا، اس کی آنکھیں دھندلا گئیں، کان سائیں سائیں کر رہے تھے، دل و جسم کانپ رہا تھا۔ جب سیڑھی سے پاؤں سلپ ہوا اور وہ پھسلتے ہوئے نیچے جا گری، سب لوگ سانس روکے اسے دیکھ رہے تھے، جو اب نیچے گراؤنڈ فلور پر پڑی تھی، سر سے خون بہتا فرش پر بکھر گیا تھا۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں اور ان بند آنکھوں نے آخری جس کا چہرہ دیکھا تھا، جس سے دل کی دھڑکنیں جڑی ہوئی تھیں۔ آرزو شہر صاحب چیختے بیٹی کی جانب بڑھے، جبکہ وہ یوں ہی ساکت سا وہاں کھڑا رہا تھا۔ سب لوگ اس کی جانب بڑھے، شہر صاحب نے بیٹی کو اٹھایا اور ہاسپٹل کی طرف بھاگے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے، ان کا دل کانپ اٹھا تھا، آرزو خان کا وجود بے جان ہونے لگا تھا۔ وہ اب بھی وہیں کھڑا تھا جہاں کھڑے اس نے آرزو خان کو موت کی نوید سنائی تھی، اس کی سانسیں اس سے کھینچی تھیں۔ 12 بجے کا وقت تھا، وہ صوفے پر بیٹھا تھا۔ جب ماہا اوپر سے سیڑھیاں اترتے نیچے آئی تھی، اس حلیے میں دیکھ ماہا نے ناگواری سے منہ بنایا۔ وہ ہال میں آتی صوفے پر سے اٹھ گئی۔ ماہا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں، وہ شراب پی رہا تھا۔ ماہا نے گھور کر اسے دیکھا، اس کی سر پر ہیٹ تھی۔ ماہا مایوس ہو گئی، وہ کبھی نہیں سدھر سکتا تھا کیا؟ تم ایسے کیوں ہو ماہل؟ وہ ماتھے پر ناگواری سے بل لیے بولی تھی، منہ بنائے، جبکہ ماہل اپنے کام میں لگا ہوا تھا۔ میں تم سے ہی کہہ رہی ہوں، تم ایک پل کو میری ہر بات ماننے کو تیار ہو جاتے ہو، دوسرے پل تم یہ سب شروع کر دیتے ہو۔ اسے جواب نہ دیتا دیکھ کر ماہا چڑھتے ہوئے بولی تھی۔ ماہل نے شراب کا گلاس لبوں کو لگایا۔ تم شروع سے ایسے ہو یا صرف مجھے تنگ کر رہے ہو؟ وہ پھر سے بولی تھی، لیکن وہ تو خاموش تھا۔ آج گلرانہ کا جنم دن تھا اور ماہل شدید دکھی، ہر سال وہ اس دن اپنے گھر کو تہس نہس کر دیا کرتا تھا، اسے سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ ایسے میں قاسم بھی اس کے سامنے نہیں آتا تھا، اور اب ماہا بالکل اسے شدید غصہ دلا رہی تھی۔ اس کے سر پر ہیٹ تھی، اس کی ہیزل گرین آنکھیں سرخ پڑنے لگی تھی، دل درد سے بھر گیا تھا۔ ماہا کو دیکھتے اسے صفیہ بیگم کی یاد آئی تھی، وہ لب بھینچ گیا۔ ماہل، ماہا چیخی تھی، وہ چپ رہا، وہ کچھ ایسا ویسا نہیں بولنا چاہتا تھا جسے سن کر وہ دکھی ہو جائے، ورنہ ماہل کا دل کر رہا تھا وہ ماہا کو تڑپائے تاکہ وہ سب لوگ تڑپیں، بالکل ویسے جیسے وہ تڑپ رہا تھا۔ تمہاری یہ ہیٹ مجھے زہر لگتی ہے، وہ ناک چڑھا کر تیکھی نظریں اس کے ہیٹ پر رکھتی بولی۔ الیگزینڈر کے لبوں پر سائیڈ اسمائل ابھری۔ وہ کیوں؟ گلاس میں بچی شراب کے آخری گھونٹ کو گلے میں اتارتے وہ ابرو چکا کر بولا، اتنی دیر میں وہ اس کے عجیب رویے کو برداشت کرتے۔ پہلی بار بولا تھا، یہ ہمیشہ تمہارے سر پر سوار رہتی ہے۔ اس کی نظریں اب بھی کالی ہیٹ پر تھی، تمہاری طرح۔ وہ اس کی کالی آنکھوں میں اپنی ہیزل گرین آنکھیں گاڑے بولتا، اس کا دل دھڑکا گیا۔ ماہل، تم نے کہا تھا تم سب چھوڑ دو گے، وہ سر جھٹکتے بولی تھی۔ اسے شدید ناگوار گزر رہی تھی وہ شراب۔ کہا تھا، لیکن آج ضرورت ہے مجھے، وہ لہجے کو نارمل رکھتے بولا تھا، پھر خاموش ہو گیا۔ مہا پچھتا گئی۔ تم کب سے شراب پیتے ہو؟ وہ کچھ سوچتے بولی تھی۔ عجیب دل ہو رہا تھا مگر وہ خاموش پی رہا تھا۔ ماہا نے نوٹس کیا وہ یوں بیٹھا شراب پی رہا تھا جیسے وہاں اس کے علاوہ کوئی نہ ہو، اسے کسی کا ہوش نہیں تھی۔ تم کبھی کبھار پیتے ہو کیا ماہا؟ ماہل کے ماتھے پر تیوری چڑھی تھی، اس وقت وہ خاموش رہنا چاہتا تھا۔ نہیں، روز، وہ اکتاہٹ بھرے لہجے میں بولا۔ ماہا کو مایوسی ہوئی تھی، اسے سدھارنا مشکل تھا۔ ماہا نے دل میں سوچا، تو تم شراب بھی پیتے ہو؟ وہ ایک بار پھر گلاس میں بھری شراب کو دیکھتے کچھ سوچتے بولی تھی۔ ماہل نے گہرا سانس بھرا، ماہل کو لگا جیسے وہ نہ سننا چاہتی ہو۔ ہاں، ماہل نے بوتل کا ڈھکن کھول کر جیسے اس کی بات کی تائید کی تھی، پھر سے اور شراب گلاس میں انڈیل دی۔ ماہا نے برا سا منہ بنایا، اسے واقعی اس جواب کی امید نہ تھی۔ اس سے نقصان ہوتا ہے، کچھ دیر کی مدہوشی کے بعد میں کتنا خمیازہ سہنا پڑتا ہے، وہ جتاتے لہجے میں بولی۔ ماہل نے سرخ پڑتی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، جن میں دکھ، تکلیف، محرومی تھی، لیکن ماہا اب بے خوف تھی۔ اس کی نرمی کا تھوڑا اثر تھا، کچھ چیزیں مجبوراً سہنی پڑتی ہیں۔
وہ گھونٹ گھونٹ پیتے بولا تھا۔ لہجے میں وحشت کے ساتھ بیزاری بھی شامل ہو گئی تھی۔ مثلاً وہ الجھن زدہ لہجے میں چونک کر بولا، مثلاً تمہاری بک بک۔ وہ سوچنے والے انداز میں ذرا ٹھہر کر بولا، پھر گلاس میں بچی شراب بھی پی گیا۔ ماہا نے اسے گھورا اور صوفے سے کھڑی ہو گئی۔ تم بہت برے ہو۔ ماہا ناک پھلائے بولی۔ وہ درد سے ہنسا، کرب بھری ہنسی تھی، پھر سر سے ہیٹ اتاری اور بازو پھیلائے ہلکا سا جھکا۔ تم ہمیشہ سچ بولتی ہو بٹر فلائی۔ وہ سر کو اسبات میں ہلاتے بولا۔ ماہا نے لب دانتوں تلے کچلے۔ وہ اپنی ہر ادا میں کمال تھا۔ اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں ماہل، وہ یاسیت بھرے لہجے میں بولی۔ ماہل نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس سے بس ہنکارا بھرا۔ تم نے کبھی نماز پڑھی ہے؟ ماہا سنجیدگی سے اب اسے دیکھ رہی تھی۔ ماہل خاموش رہا۔ نہیں، وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ ماہا خاموش ہو گئی۔ اسے شدید دکھ ہوا تھا۔ اللہ تمہیں جنت نہیں دیں گے، ماہا کھڑے ہوتے ہوئے افسوس سے بولی۔ وہ دھیرے سے ہنسا، اس کی معصومیت پر شاید۔ کیوں؟ اس کا دل کیا وہ اسے سنے۔ تب ہی وہ اسے دیکھتے پوچھ گیا، تم نماز نہیں پڑھتے نا؟ وہ سر جھکائے بولی، جیسے ماہل کے کبھی نہ نماز پڑھنے کا دکھ ماہا کو ہو۔ ایک اچھا کام بھی بہت ہوتا ہے، ضروری نہیں صرف نماز سے ہی جنت ملے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ ماہا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے کبھی نماز کی ضرورت نہیں پڑی، میرے پاس سب کچھ ہے، میں کیا مانگوں؟ وہ کندھے اچکا کر بولا۔ ماہا کی آنکھیں نم ہوئیں۔ نہ جانے کیوں نم؟ تم خود غرض ہو۔ اگر اس نے تمہیں سب دیا تو تم نے شکریہ بولنے کے لیے بھی نماز نہیں پڑھی۔ وہ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ ماہا لب بھیجے آنسو ضبط کر کے بولی تھی۔ نہ جانے کیوں دل بجھل ہونے لگا تھا۔ ماہل دھیرے سے ہنسا۔ ماہا کو لگا وہ پاگل ہے۔ میں خود غرض ہوں ماہا، اللہ تعالیٰ خود غرض نہیں ہے جو میرے شکریہ نہ بولنے پر مجھے معاف نہ کرے۔ وہ دھیرے سے ہنستے ہوئے اٹھ گیا۔ ماہل کی آنکھوں میں ہلکی نمی تھی، اس کا دل اداس تھا۔ وہ دن ہی منحوس تھا۔ اس نے ماہا کو اشارے کے باوجود سے چڑھی نہیں تھی۔ وہ ویسا ہی تھا، عجیب بلکہ عجیب تر۔ لیکن ماہا تو اس کے بولے گئے جملے میں ہی اٹک گئی تھی۔ واقعی اللہ خود غرض تھوڑی ہوتا ہے، وہ تو بے نیاز ہوتا ہے، رحیم ہوتا ہے، جو ایک بار سچے دل سے معافی مانگنے پر معاف کر دیتا ہے۔ بس ایک ندامت کے آنسو پر ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ خود غرض تو انسان ہوتا ہے جو ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے اور پھر ضرورت پوری ہونے پر بھول جاتا ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ماہا نم آنکھوں سے بولی۔ وہ جیسا دکھتا تھا ویسا نہیں تھا۔ ماہا نے شدت سے محسوس کیا تمہیں تمہارے گھر والوں سے ملوانے۔ وہ آہستگی سے بولتا باہر کھڑی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ماہا بھی ڈور کھولتے فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ اس نے شدت سے فیصلہ کیا وہ ضرور ماہل کو ٹھیک کر لے گی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں ماہل؟ وہ گاڑی سے باہر نظریں جمائے بولی، پھر دوسری نظر ماہل پر ڈالی جو گاڑی میں ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، حد درجے سرخ، شاید شراب کی وجہ سے اور کچھ غم کی وجہ سے۔ ہاسپٹل؟ وہ لب بھیجے یک لفظی جواب دیتا، واپس سے ڈرائیونگ پر توجہ دیتے بولا۔ ماہا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔